نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے ایران کی پاکستان اور چین کے ساتھ ڈبل گیم۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، ایران ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارا ہمسایہ ہے، پاکستان کے بالکل ساتھ لگتا ہے۔ ہمارے مغرب میں ایران واقع ہے، ہمارے شمال میں افغانستان ہے اور چائنا ہے اور ہمارے بالکل مغرب میں ایران ہے۔ ایران کی سرحد ہمارے صوبہ بلوچستان کے ساتھ ملتی ہے۔ ایران ہمیشہ ہندوستان کا ساتھی رہا، پاکستان کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمارے تعلقات کبھی اتنے زیادہ خراب تو نہیں ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہماری ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تاہم ہندوستان کے زیادہ قریب رہا ہے ایران اور ہمارے وہ اتنا زیادہ قریب نہیں رہا۔ شاید کوئی مسلک کو ذہن میں رکھتا ہو، کیونکہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ شیعہ مسلک کے ہیں اور پاکستان میں سنی مسلک کے لوگ ہیں۔ اسی طرح ایران کی سعودی عرب کے ساتھ بھی نہیں بنتی، کیونکہ سعودی عرب والے جو ہیں وہ سنی مسلک کے ہیں اور یہ ایرانی شیعہ مسلک کے لوگ ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ وجہ تو نہ ہو، لیکن ممکن ہے یہ وجہ بھی ہو ذہن میں۔ تو بہرکیف ایران پاکستان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کبھی نہیں رہے ایران کے جتنے اچھے تعلقات ایران کے ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ تو ہندوستان کے جو وہاں کی تنظیم ہے خفیہ را، ایران کے بڑے بڑے لیڈر بھی ظاہر ہے اس کے ساتھی ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی دھماکے کرائے گئے ہیں ان میں سے کئی دھماکوں کا تعلق ایران سے نکلا ہے۔ اب پچھلے دنوں جو دھماکہ ہوا ہے گوادر میں، خود کچھ دھماکہ ہوا تھا گوادر میں ایک گاڑی کو ہٹ کرنے کے لیے۔ گاڑی تو پیچھے تھی لیکن وہ آدمی پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو خود کش دھماکہ اس نے کر لیا اور اپنے آپ کو اڑا لیا، تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا سوائے کوئی ایک آدھ زخمی کے۔ تاہم بعد میں جو تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ آدمی جس نے خود کش دھماکہ کیا یہ ایرانی تھا، یہ ایران کے رہنے والا تھا۔ تو پاکستان نے ایران سے اس پر احتجاج بھی کیا ہے، لیکن احتجاج کرنے سے کیا بنتا ہے جب ایران کا دل ہی ہندوستان کے ساتھ ہے، ہمارے وہ اینٹی ہے، تو بہرکیف احتجاج کرنا تو پڑتا ہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایران ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے تو نہیں ہونے چاہیے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، ہندوستان کی راہ کے پیچھے لگ کر وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ جو خود کش دھماکہ ہوا ہے اس کا تعلق ایرانی آدمی سے تھا، ایران کا رہنے والا تھا جس نے یہ خود کش دھماکہ کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو ایران کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف۔ وہ کلبھوشن جو تھا انڈیا کا جاسوس، وہ اپنا بریگیڈیئر تھا اپنا اس کا بحریہ کا انڈیا کی، تو وہ بھی ایران کی طرف سے ہی آیا تھا، ایران نے اسے بھیجا تھا۔ اب اس طرح کسی ملک سے کوئی آدمی اس طرح آ جائے اتنا بڑا جاسوس تو ویسے تو نہیں آتا، حکومت کی اجازت کے بغیر تو نہیں آ سکتا، تو اسے بھی ایران نے بھیجا تھا پاکستان میں کلبھوشن کو۔ تو اس طرح کے کام ایران پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، گویا کہ لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایران جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہا ہے اور چائنا کے ساتھ بھی ڈبل گیم کر رہا ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ گوادر کی طرف جو سڑکیں جاتی ہیں یہ سی پیک کا حصہ ہیں۔ یہ ساری کی ساری سڑکیں جو گوادر کی طرف جا رہی ہیں نا اب بلوچستان سے گزر کر، یہ سی پیک کا حصہ ہیں۔ تو اس سی پیک کے ان حصوں کو نقصان پہنچانا، گوادر شہر کے مکینوں کو نقصان پہنچانا، گوادر کی تنصیبات کو نقصان پہنچانا، وہاں کی عمارتوں کو نقصان پہنچانا، گویا کہ یہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ تو ایران نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ سی پیک کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چائنا کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اندرون خانہ حالانکہ چائنا نے اس کے لیے $400 ارب کی اس میں ایران میں انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر رکھا۔ 25 سال میں چائنا جو ہے ایران میں $400 ارب خرچ کرے گا، انویسٹ کرے گا وہاں پہ۔ تو $400 ارب کو معمولی رقم نہیں ہے، پاکستان کے خزانہ میں $22 ارب ہیں کل۔
تو 400 ارب ڈالر ایران میں انویسٹ کرے گا چائنا، اور ایران کا کیا حال ہے؟ ایران کا یہ حال ہے کہ وہ چائنا کے جو سی پیک کی سڑکیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ایجنٹ بھیج رہا ہے۔ تو ایران کو شرم آنی چاہیے، اس طرح کا رول جو ہے ایران کا وہ اچھا نہیں ہے۔ گو کہ بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات شاید اسی لیے ہمیشہ سے اچھے ہیں کہ وہ شیعہ مسلک کے لوگ ہیں اور ادھر سنی مسلک کے لوگ ہیں، تو ایران کو یہ بات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم مسلمان بھائی ہیں، ہم مطلب مسلمان ہیں اور ہمارا مطلب برادرانہ ایک تعلق ہے، تو ایران کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خوشگوار رکھے، درست رکھے، اور ہندوستان کی باتوں میں نہ آئے۔ ہندوستان تو چاہے گا کہ ایران کو ایک ذریعہ بنا لوں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کا۔ پہلے افغانستان کو اس نے ذریعہ بنا رکھا تھا، اب وہ تو اس سے چھن گیا رستہ۔ افغانستان میں تو افغان طالبان آ گیا جو اس کے سخت مخالف ہے۔ افغان طالبان نے تو اس کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے انڈیا کے خلاف کہ انڈیا کا بائی کاٹ کرو، انڈیا کی چیزوں کا بائی کاٹ کرو۔ تو اب ایران اس کے ہتھے چڑھ رہا ہے انڈیا کے، اب ایرانیوں کو پیسے لگائے گا انڈیا۔ انڈیا کے پاس تو پیسے ہیں، جس طرح وہ پہلے افغانوں کو پیسے دے رہا تھا، امراللہ صالح وغیرہ کو، اشرف غنی وغیرہ کو، اسی طرح اب یہ پیسے ایرانیوں کو دینے لگے۔ تو ایران والے جو ہیں انہیں جو ہے مطلب کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر وہ انڈیا کے ہاتھ بکتے ہیں یا انڈیا سے پیسے لے کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں تو یہ صورتحال ایران کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ پاکستان اسی لیے ایران کی سرحد پر بارڈر وہ اپنے لگوا رہا ہے، باڑ لگا رہا ہے، تاکہ ایران کی طرف سے کسی قسم کی دہشت گردی کا امکان نہ رہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ایرانی جو ہے وہ سوچیں گے اور وہ اپنے مسلمان بھائی پاکستان کے خلاف اس قسم کی جو ہے نا باتیں ان سے گریز کریں گے۔ دریں اثنا گزشتہ روز ہی ایران کا جو ہے میزائل فیکٹری ایران کی، وہاں کسی نے مطلب حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا ہے، دھماکہ ہوا ہے بہت بڑا۔ اب اس کے اندر دھماکہ ہوا ہے یا اوپر سے کوئی چیز گری ہے، کوئی میزائل گرا ہے، اس کا علم نہیں ہے، ابھی تک تحقیقات سے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تاہم ایران کی وہ میزائل فیکٹری تھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور 2 آدمی بھی اس کے اندر ہلاک ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر میزائل تیار ہوتے تھے، اور میزائل یہاں مطلب بنانے کی فیکٹری تھی، وہاں تربیت بھی دی جاتی تھی میزائل بنانے کی، اور یہ ان کا بہت بڑا کارخانہ تھا ایرانیوں کا۔ اس طرح ایران جو ہے وہ مسلسل حملوں کی زد میں ہے۔ ایران کی اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں بنتی، اسرائیل والے جو ہیں وہ ایران کے خلاف ہیں اور ایران میں مسلسل وہ حملے کر رہے ہیں، اور مسلسل ایران جو ہے وہ حملوں کی زد میں ہے۔ اب انہوں نے کچھ ویڈیو جاری کی ہیں، تصاویر جاری کی ہیں۔ اسرائیل کی ایک ادارہ ہے، اس کا ایک میٹ سیٹ ادارہ ہے کہ ان کا اسرائیل والوں کا، اس نے یہ تصاویر جاری کی اس بلڈنگ کی جو بلڈنگ تباہ ہوئی ہے، اس کی مطلب تباہ ہونے سے پہلے کی تصویریں جاری کی ہیں اور بعد کی تصویریں جاری کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل طور پر بلڈنگ جو ہے یہ تباہ ہو چکی ہے۔ لیکن پاسداران انقلاب جو ہیں ایران کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ کوئی اپنا میزائل بنانے کی فیکٹری نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک ریسرچ سینٹر تھا۔ ممکن ہے وہ کوئی ایٹمی ٹیکنالوجی کا ریسرچ سینٹر ہو، بہرکیف انہوں نے کہا ہے پاسداران انقلاب نے کہ یہ ایک ریسرچ سینٹر تھا، اور 2017 سے ہی امریکہ نے اس پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ واللہ عالم بالغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ ایرانیوں کو سمجھ بوجھ دے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ صحیح طور پر چلیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔